نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین. لیسن نمبر 163 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 105 to 135 105 سے لے کر 135 تک انشاءاللہ. آیت نمبر 104 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مشتمل 5 رکوع ختم ہوئے. اب یہاں یعنی آیت نمبر 105 سے سورہ کے اینڈ تک وہی ٹاپکس ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں میں ملتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عَنِ الْجِبَالِ پہاڑوں کے بارے میں. فَقُلْ تو کہہ دیجئے يَنْسِفُهَا اکھاڑ دے گا ان کو ربی میرا رب نصفاً گرا دینا یا پھر اڑا دینا. وہ سوال کرتے ہیں یعنی اہل مکہ سوال کرتے ہیں آپ سے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے واقعات کے بارے میں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں کہ محشر کے دن زمین ایک صاف اور ہموار میدان کا نقشہ پیش کرے گی تو یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کتنے بڑے بڑے پہاڑی سلسلوں کا کیا بنے گا, وہ کہاں چلے جائیں گے, کیا ختم کر دیے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ان سے کہہ دیجئے ینسفها ربی نصفا اکھاڑ دے گا ان کو میرا رب اکھاڑ دینا. ینسفها کا جو لفظ ہے نون سین فا سے ہے, بنیاد اکھیڑنا پھر ریزہ ریزہ کر کے اڑا دینا. اللہ ان پہاڑوں کو ان کی جڑوں سے اکھیڑ دے گا اور پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. آپ دیکھیں تو دنیا میں ایک پہاڑ توڑنا کتنا مشکل کام ہے. تو ان کو کیا بتایا گیا کہ پہاڑ, مکان, درخت سب کچھ برابر کر دیے جائیں گے. اللہ انہیں ان کی جگہ سے ہٹا دے گا, مٹا دے گا, چلا دے گا. فَيَذَرُهَا پھر چھوڑ دے گا اس کو, کس کو, زمین کو, قَعًا ہموار, صفصفا چٹیل. قَعًا کا جو روٹ ورڈ ہے قوف یا عین ہے. قَع زمین کے ہموار میدان کو کہتے ہیں اور صف کے بھی یہی معنی ہے, لیکن یہاں پر صفا کے لفظ کو تاکید کے لیے لایا گیا ہے. اور کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ صف اس میدان کو کہتے ہیں جس میں کوئی نباتات نہ ہو, لیکن پہلا معنی زیادہ بہتر ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ ہموار میدان. فَيَذَرُهَا قَعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا نہ آپ دیکھیں گے اس میں عِوَجًا کوئی ٹیڑھا پن, ولا امتا اور نہ اونچی جگہ یا پھر اونچا مقام. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن زمین میں کوئی وادی, ٹیلا یا کوئی اونچی نیچی جگہ نظر نہیں آئے گی. دیکھنے والے کو اس میں کوئی نشیب و فراز محسوس نہ ہوگا. یہ جو بات ابھی ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو اکھاڑ دے گا اور گرا دے گا, اڑا دے گا, یہ بات سورہ حاقہ کی آیت نمبر 14, اسی طرح سورہ قاریہ کی آیت نمبر 5, پھر اسی طرح سورہ مزمل کی آیت نمبر 14 اور سورہ نمل کی آیت نمبر 88 میں آتی ہے. یہ ریفرنسز آپ انشاءاللہ گھر جا کے ضرور دیکھیں گے کیونکہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے. ٹھیک ہے, کون کون سے ریفرنسز میں نے بتائے؟ سورہ حاقہ آیت نمبر 14, سورۃ القاریہ آیت نمبر 5, سورۃ المزمل آیت نمبر 14 اور سورۃ النمل آیت نمبر 88. یومئذ جس دن, مراد قیامت کا دن ہے, یتبعون وہ پیروی کریں گے, الداعیہ پکارنے والے کی. یہاں پر پکارنے والے سے مراد اسرافیل علیہ السلام ہے. لا عوج لہ نہیں کوئی انحراف جس کے لیے, یعنی جس کی بات کو کوئی انکار نہیں کرے گا, نظر انداز نہیں کرے گا. یومئذ یتبعون الداعیہ لا عوج لہ کسی کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ اس پکارنے والے کے حکم کو نظر انداز کر کے ادھر ادھر ہو سکے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ اور دب جائیں گی تمام آوازیں, لِلرَّحْمَانِ رحمان کے لیے, اور رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی.
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آوازیں خاموش ہو جائیں گی. فلا تسمعوا، تو نہ آپ سنیں گے، الا ہمسا، مگر دھیمی آواز. اس دن جب وہ ہولناک حالات دیکھیں گے تو پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اور جہاں بھی انہیں حکم دیا جائے گا فوراً لپکیں گے. اگر دنیا میں یہ سمع اور اطاعت ہوتی تو اس سے انہیں فائدہ حاصل ہوتا، یعنی دنیا میں بھی اسی طرح سے سن کر اطاعت کرتے تو فائدہ پاتے، مگر آج انہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اس دن خوف کی وجہ سے سب کی آوازیں دب جائیں گی. دنیا میں تو آپ دیکھیے کہ انسان چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے نا، لیکن قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں تو اللہ کی نافرمانی میں بہت بولتے تھے، اب سب خاموش ہو جائیں گے. وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، رحمان کے سامنے آوازیں پست ہو جائیں گی. یہ جو آخری حصہ ہے فَلَا تَسْمَعُوا إِلَّا ہمسا، تو ہمسا کی تفسیر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قدموں کی آہٹ ہے. اور ابن عباس یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ بغیر آواز کے ہونٹ ہلائیں گے. اسی طرح سے سدی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ہمسا سے مراد آہٹ ہے. سعید بن جبیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد آوازوں کی پستی اور قدموں کی آہٹ ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو اونچی آواز سے کسی دوسرے سے کوئی بات پوچھنے کی ہمت نہ رہے گی. اس دن تو ان کے قدموں کی آواز سنائی دے گی یا پھر ہلکی آواز، جو اس دن کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے یہ آپس میں کریں گے. یومئذ، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن. لا تنفع الشفاعت، نہ فائدہ دے گی سفارش، الا مگر من اذن لہ الرحمن، جس کو اجازت دے واسطے اس کے رحمان، ورضی لہ قولا، اور پسند کرے اس کے لیے بات. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اجازت دیں گے جو سفارش کر سکیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کر سکے گا. مگر یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے ساتھ دو باتوں کو الگ کیا جا رہا ہے، استثناء دیا جا رہا ہے. پہلی بات من اذن لہ الرحمن، جس کو اجازت دے واسطے اس کے رحمان، یعنی ایک معنی تو اس حصے کا یہ کیا گیا ہے جس کو سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ اذن دے، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی جس کی سفارش کرنے کا اللہ اذن دے. یعنی اس حصے میں دو باتیں آ رہی ہیں. پہلی بات جس کو سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ اذن دے، اجازت دے، اور دوسری بات جس کی سفارش کرنے کا اللہ تعالیٰ اذن دے. اور دوسری بات یہاں پر جو ٹیکسٹ میں ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور پسند کرے اس کے لیے بات کو، یعنی وہ شخص جو سفارشی ہوگا صرف ایسی بات کے لیے ہی سفارش کر سکے گا جسے اللہ سننا پسند کرے. اللہ تعالیٰ جس بات کے لیے سفارش سننا پسند کریں گے صرف اسی بات کے لیے ہی سفارش ہو سکے گی. تو یوں سمجھ لیجئے یہاں پر شفاعت کی 3 شرائط بتائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے. پہلی 2 شرائط ٹیکسٹ میں ہے من اذن لہ الرحمن، اور تیسری شرط ورضی لہ قولا میں ہے. یعلم، وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم، جو ان کے سامنے ہے یا پھر جو ان کے آگے ہے. مراد یہاں سے آخرت ہے، جزا سزا ہے. وہ جانتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے سامنے ہے، یعنی ان لوگوں کے سامنے ہے، ان کی آخرت، ان کی جزا سزا. وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی قیامت سے پہلے دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ولا یحیطون بہ علما، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے اس کا علم کے اعتبار سے. اگر ہم قیامت کا دن مراد لیں، کیونکہ بات ابھی قیامت کے دن کی ہو رہی ہے، تو ایدیہم سے مطلب جو ان کا انجام ہے وہ اللہ جانتے ہیں، اور خلفہم سے مطلب وہ عمل جو یہ کر کے آئے ہیں. کہاں سے کر کے آئے ہیں؟ دنیا میں کر کے آئے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا ہے. یہاں دنیا میں تو لوگ کچھ غلط کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے تعویلیں کر سکتے ہیں، جسٹیفیکیشنز دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کیسے بچیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناراض ہے تو اس کی آخرت برباد ہے. اسی لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے اچھا بننے کی فکر کریں، ٹھیک ہے. اصل مسئلہ لوگوں کے سامنے اچھا بننے کا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے سامنے اچھے اور سچے بننے کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ
ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہمارے عمل کو جانتا ہے، اس عمل کی نیت کو جانتا ہے، اس عمل کی کوالٹی کو جانتا ہے۔ وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے۔ وعنت کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ عین نون واو، وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے چہرے۔ للحی القیوم، حی قیوم کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ جو زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے اس کے لیے سب کے چہرے اللہ کے آگے جھک جائیں گے۔ وعنت کا جو لفظ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، عین نون واو، عانی قیدی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عاجزی اختیار کرنا۔ اب سب کے چہرے، جو بھی مجرم قسم کا ہوگا اس کے چہرے اللہ کے آگے جھک جائیں گے، شرم سے، حسرت سے، افسوس سے۔ قرآن مجید کا یہ تیسرا مقام ہے جہاں اللہ کے یہ دو نام آئے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 2، اس میں بھی یہ دونوں نام ایک ساتھ آ چکے ہیں۔ یہ اسم اعظم ہے، اس کے ساتھ جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور جھک جائیں گے چہرے حی قیوم کے آگے۔ وقد خواب من حمل، اور تحقیق نامراد ہوا جس نے اٹھایا ظلم، اور یہاں پر ظلم سے ایک مراد تو شرک ہے، ٹھیک ہے، دوسری مراد انسانوں کے حقوق میں کمی، اور تیسری مراد ہر طرح کی حق تلفی، ٹھیک ہے۔ ظلم سے پہلی مراد شرک، جو کہ ٹرانسلیشن میں بھی ہم نے بریکٹ میں دے دیا ہے، اور دوسری مراد انسانوں کے حق میں کمی، اور تیسری مراد ہر طرح کی حق تلفی۔ اچھا، شرک کو ظلم کہا گیا سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک یقیناً بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ اور مسلم کی روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا ہوگا تو اس کا بھی بدلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وقد خواب من حمل ظلم۔ تھوڑا سا ٹھہر کر اگر اپنا جائزہ لے لیں کہ کہیں ہم ظلم تو نہیں کرتے۔ اچھا، ہم ظلم شرک کو سمجھتے ہیں، باقی کسی کی حق تلفی کر دی، کسی چیز کو اس کی جگہ سے اٹھا کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا، آپ کو پتہ یہ بھی ظلم ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرتے کہ یہ ظلم ہے بھی یا نہیں۔ اسی لیے اپنی زندگیوں کا جائزہ ہم سب لیں کہ کہیں ہم تو ظلم نہیں کرتے، کیونکہ کل قیامت کے دن ظلم اندھیرا بنے گا، یعنی ہمارے نور میں کمی واقع ہوگی۔ اگر ہمارے پاس نیک اعمال ہیں، اس کا نور ہے، تو ظلم کی صورت میں وہ نور بجھے گا، کیونکہ ظلم روشنی میں اضافہ نہیں کرے گا، اندھیروں میں اضافہ کرے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو عمل کرے گا نیکیوں میں سے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، حالانکہ وہ مومن ہو، فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا، تو نہ وہ ڈرے گا ظلم سے، وَلَا هَضْمًا، اور نہ کسی حق تلفی سے۔ ظلمن یہاں زیادتی کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، معنی یہ کہ کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ لاد دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی نیک عمل کرنے والا ہوگا ایمان کی حالت میں، یعنی پہلا تو obviously ایمان والا ہونا ضروری ہے، پھر نیک عمل کرے گا تو وہ نہیں ڈرے گا ظلم سے، یعنی اس کے گناہوں میں زیادتی نہیں ہوگی، کسی اور کا گناہ اس کے اوپر نہیں لادا جائے گا۔ اور ہضمہ کا لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں، ہضم، ٹھیک ہے نا، اردو میں ہضم کرنے کا لفظ پڑھتے ہیں نا، ہاں ضاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے، نرم چیز کو کچلنا۔ مراد نیکی کے اجر میں کمی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کے اجر میں کمی نہیں کریں گے۔ ہدمہ کا ویسے معنی ہوتا ہے کمی کرنا، نرم چیز کو کچلنا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ولا ہدمہ، اور نہ کسی حق تلفی کا، یعنی یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی۔ ان دونوں چیزوں کا خوف مومن کو نہیں ہوگا، وہ جو نیک اعمال کرنے والا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، یعنی قرآن کو، قرآن عربیہ، قرآن عربی بنا کر، وَصَرَّفْنَا، اور پھیر پھیر کر لائے ہم، فیہ، اس میں، من الوعید، وعیدوں میں سے،
لعلہم تاکہ وہ یتقون تقوی اختیار کریں، او یحدث یا پیدا کر دے لہم ذکرا ان کے لیے ذکر۔ اب آپ دیکھیے تو اس سے پہلے والی آیت میں کیا بتایا گیا کہ جو ایمان اور عمل صالح کرنے والا ہوگا وہ کمی بیشی سے نہیں ڈرے گا، یعنی قیامت کے دن اس کے گناہوں میں کسی اور کا گناہ اس پر نہیں ڈالا جائے گا، اور جو نیکی اس نے کی ہوگی اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ لیکن شرط بتا دی گئی پچھلی آیت میں کہ اچھے اعمال ہونا ضروری ہے ایمان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اعمال کی جزا کے لیے 2 شرائط کا ہونا ضروری بتایا گیا ہے، ایک ایمان لانا اور دوسرا عمل صالح کرنا، یعنی عمل میں ریاکاری نہ ہو، سنت کے مطابق ہو، شرک نہ ہو، احسان جتانا نہ ہو، تو اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اس قرآن کو قرآن عربی بنا کر، اور ہم یہ جو وعیدیں پھیر پھیر کر لاتے ہیں، کیوں لاتے ہیں؟ لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، اور دوسری بات او یحدث لہم ذکرا، یا پیدا کر دے ان کے لیے ذکر۔ لعلہم یتقون پر اگر آپ نمبر 1 لکھ لیں، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، یعنی گناہوں سے، حرام کاموں سے، بے حیائی سے بچیں، اور او یحدث لہم ذکرا پر نمبر 2 لکھ دیں۔ ہو سکتا ہے ان کے دلوں میں کچھ سوچ ہی پیدا ہو جائے، ممکن ہے کہ ان کی سوچ ہدایت کا سبب بن جائے، ان کے ذریعے پھر دوسروں کو بھی ہدایت مل جائے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن کی تاثیر سے ان کے اندر کوئی مثبت سوچ پیدا ہو جائے، ایمان کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ ذکرن کا جو لفظ ہے نصیحت اور یاد دہانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بھولی ہوئی بات یاد دلانا جو پہلے سے جانتے ہوں، اور ذکرن کا دوسرا معنی بیان کرنا بھی ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ وعیدوں کو ریپیٹ کرتے ہیں بار بار، اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم اگر کوئی چیز بھول گئے ہیں تو ہمیں ریمائنڈر مل جائے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، پس بلند ہے اللہ بادشاہ حقیقی، وَلَا تَعْجَلْ، اور نہ آپ جلدی کریں، بالقرآن، ساتھ قرآن میں، یعنی ساتھ قرآن پڑھنے میں، من قبل، اس سے پہلے، ان یقضی، یہ کہ پوری کی جائے، الیک، آپ کی طرف، وحیہ، اس کی وحی، یعنی وحی مکمل ہو جائے، تب تک آپ صرف سنیں گے، ریپیٹ نہیں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں، آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ قرآن کے معاملے میں جلدی نہ کریں۔ آپ کا شوق بجا ہے، مگر وحی سے متعلق یعنی ریلیٹڈ تمام معاملات، مثلا اس کا وقت، اس کی مقدار، مضمون وغیرہ، اللہ کی حکمت اور مشیت کے مطابق طے پائیں تو اسی میں ہی خیر اور بہتری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے تو ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اس قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ یہی بات سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 16 سے 19 میں آتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ آپ اس کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں تاکہ اسے جلدی حاصل کر لیں، بلا شبہ اس کا جمع کرنا اور آپ کا اس کو پڑھنا ہمارے ذمہ ہے، تو جب ہم اسے پڑھیں تو اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، بلا شبہ اسے واضح کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹینشن ہوتا تھا کہ جبرائیل امین جو پڑھ رہے ہیں میں ساتھ ساتھ پڑھ لوں، اور یہ صرف اور صرف احتیاط کی وجہ سے تھا کہ آپ ہر حرف، ہر کلمہ ان کے ساتھ پڑھتے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرنے سے منع فرمایا، کہا آپ انتظار کیجئے تاکہ آپ آیتوں کو اچھے سے سن سکیں، اچھے سے سمجھ سکیں، پھر انہیں اچھے سے یاد کر سکیں۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن آپ کسی کو پڑھتا ہوا دیکھیں تو صرف اور صرف سنیں، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف سننا ہی فائدہ دیتا ہے، ساتھ ساتھ پڑھنا جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتا۔ مثلا تجوید کی کلاس ہو رہی ہے، اگر آپ اپنے استاد کے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو کبھی نہیں سیکھ سکیں گے۔ آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ غور سے سنیں، دیکھیں وہ کس لفظ کو کس طرح سے ادا کر رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس ٹیچر کے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا سوچ کے کہ اس طرح سے ہمیں زیادہ آئے گا، زیادہ نہیں آتا،
کیونکہ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے. یوں سمجھ لیجیے اچھا سیکھنے کے لیے سننا اور اچھے سے سننا پہلی سیڑھی ہے. اگر آپ پراپرلی سنیں گے نہیں تو پھر بولیں گے کیسے؟ اس لفظ کی ادائیگی کریں گے کیسے؟ بچہ کیسے بولنے سیکھتا ہے؟ پہلے صرف وہ اپنے والدین کو بولتے ہوئے سنتا ہے، پھر آپ دیکھیے کیسے بولتا ہے. ایگزیکٹلی سیم انداز اختیار کرتا ہے، ایگزیکٹلی سیم ورڈز وہ بولتا ہے، اس کو کوئی دشواری نہیں ہوتی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کہا گیا وَقُلْ رَبِّ، اور کہہ دیجیے اے میرے رب زدنی علما، زیادہ دے مجھ کو علم. یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے علم میں اضافے کی دعا کرتے رہیں، اور آپ کہتے رہا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. جیسے جیسے قرآن نازل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فہم اور بصیرت میں اضافے کے لیے اللہ سے مسلسل دعا کرتے رہیں. یہاں یہ معنی بھی کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، علم کی زیادتی کی دعا کیجئے، مطلب کیا ہے کہ فہم و بصیرت میں اضافے کی دعا کیجئے. آپ میں سے جو بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہے، پڑھانا چاہتا ہے، تو یہ دعا کرنی ہوگی. قرآن کا فہم جتنا آپ پڑھتے جائیں گے بڑھتا جائے گا. تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس کے سنانے اور اخذ کرنے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے. الفاظ کے اعتبار سے قرآن الناس پر ختم ہو رہا ہے، لیکن فہم کے اعتبار سے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. تو مرتے دم تک سیکھتے رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جو بھی قرآن کے علماء ہوتے ہیں وہ اس کے علم سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتے. انسان کو جس چیز کا شوق لگ جائے وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے. تو ہم سب کو بھی خود سے سوال کرنا ہے کہ ہمارا دل کس چیز سے نہیں بھرتا. اچھا، جو بھی چیز آپ کی فیوریٹ ہے نا، آپ کا دل اس سے کبھی بھی نہیں بھرے گا. ہے یا نہیں؟ یہ بات ہے نا. اگر آپ کو قرآن میں انٹرسٹ ہے آپ اس سے کبھی بور نہیں ہوں گے، آپ کا دل ہی نہیں بھرے گا. اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ وقت گزاریں، اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھیں. جیسے علماء سیر نہیں ہوتے نا، بالکل اسی طرح سے ایک اسٹوڈنٹ بھی جو قرآن کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، جس کو قرآن سے محبت ہے، وہ کبھی بھی اس سے فیڈ اپ نہیں ہوتا، بور نہیں ہوتا، اس کا دل نہیں بھرتا. ویسے دنیاوی چیزیں اگر آپ کو پسند ہیں تو آپ کا اس سے بھی دل نہیں بھرتا. بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی. یعنی اگر آپ کی کوئی فیوریٹ چیز ہے تو جیتے جی تو آپ اس سے نہیں بور ہوں گے. جب انسان قبر میں چلا جائے گا، اس پر جب مٹی ڈال دی جائے گی تب اس کا پیٹ بھرے گا، ادروائز اس کا پیٹ نہیں بھرتا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور البتہ تحقیق عہد کیا ہم نے، إِلَىٰ آدَمَ، طرف آدم کے، من قبل، اس سے پہلے. یہ وعدہ جو تھا ایک پھل نہ کھانے کا تھا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لیا تھا. من قبل، اس سے پہلے، یعنی پھل کھانے سے پہلے. فنسیا، تو وہ بھول گیا. کون بھول گیا؟ آدم بھول گیا. ولم نجد لہ عزما، اور نہیں پایا ہم نے اس کے لیے عزم. اور یہاں سے مراد بھی حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ آدم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے عزم نہیں پایا. ولم نجد لہ عزما، یعنی اس نے حکم کو چھوڑ دیا، جلدی میں یاد رکھنے کی کوشش نہیں کی، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وقت یاد نہ رکھ سکے، ان کے عزم میں کمی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق عہد کیا ہم نے طرف آدم کے اس سے پہلے، تو وہ بھول گیا. اچھا، یہ جو نسیان ہے اسی سے ہی لفظ انسان بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے، نسیان کا معنی اس چیز کو محفوظ نہ رکھنا جو انسان کو دی گئی ہو، جو حکم ملا اسے بھول گئے. اب یہ بھول گئے تھے، یعنی جان بوجھ کر انہوں نے عہد نہیں توڑا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں سیدنا آدم علیہ السلام کے بھولنے کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں شامل ہے. آدم علیہ السلام نے بھی بھول کر غلطی کی تھی، اس لیے اللہ کی طرف سے بار بار ذکر یا یاد دہانی نازل کی جاتی رہی ہے. آپ دیکھیے پیچھے آیت نمبر 113 میں کیا بات ہوئی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا،
وصرفنا فيه من الوعید لعلهم يتقون او يحدث لهم ذکرا. اس کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ ہم بار بار ریپیٹ کر کے کیوں بتاتے ہیں؟ کیونکہ انسان نسیان کا شکار ہے، انسان بھول جاتا ہے، اس کو ریمائنڈر کی بارہا ضرورت پڑتی ہے. اور اس آیت میں ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جاتے تھے کہ لوگ کیوں نہیں بات سن کر دیتے، یا جو لوگ مسلمان ہو بھی جاتے ہیں تو پھر وہ غلطیاں کیوں کرتے ہیں. تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ بھول چوک انسان کی فطرت میں شامل ہے. ان کے باپ آدم نے بھی بھول کر غلطی کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم بھول گئے. انسان کی اس فطرت کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا. اچھا، یہ واقعہ نبوت سے پہلے پیش آیا تھا. کن کی نبوت سے پہلے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت سے پہلے. اس وقت یہ نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت یہ ایک عام انسان کی حیثیت سے تھے. تو یہ واقعہ ان کی نبوت سے پہلے جنت میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہاں پر جو عظما کا لفظ ہے، یہ لفظ آپ اردو میں بھی پڑھتے ہیں. اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، اور ہم نے اس میں ارادے کی پختگی نہیں پائی. تو یہاں عزما کے دو ترجمے کیے گئے ہیں. عزم کا ایک معنی ارادے کی پختگی. اس لحاظ سے آیت کے اس حصے کا مفہوم یہ ہوگا کہ ہم نے آدم کے اندر ارادے کی پختگی، ہمت اور عزیمت نہیں پائی. یعنی ان کا عزم اتنا مضبوط نہ تھا کہ وہ ہر وقت اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھتے. ٹھیک ہے. پہلا معنی کیا ہے؟ ارادے کی پختگی. تو وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا کا کیا معنی ہوگا؟ حضرت آدم میں ارادے کی پختگی اللہ تعالیٰ نے نہیں پائی. وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد نہ رکھ سکے. اس کا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر سرکشی کا ارادہ نہیں پایا. یعنی آدم علیہ السلام نے جان بوجھ کر اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کی تھی. ہم نے ان کی نیت میں سرکشی، بغاوت اور نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں دیکھا. حقیقت میں وہ بھول گئے تھے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے پازیٹیو بات کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان پر نسیان طاری ہو گیا تھا، اور نسیان انسان کی ایک فطری کمزوری ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا. لیکن آیت کے کانٹیکسٹ سے پہلا معنی راجح ہے. پہلا معنی کیا تھا؟ کہ ان کے اندر ارادے کی پختگی نہیں تھی. بہت سارے لوگ اس پر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، ان کو نہیں بھولنا چاہیے تھا، اتنا اہم وعدہ وہ کیسے بھول سکتے ہیں. تو دیکھیں، ہم بھی بہت سارے وعدے اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں نا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ریمائنڈر دیتا ہے کہ تم نے یہ وعدہ کیا تھا، دیکھو تم بھول رہے ہو. یہ جو نسیان ہے اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ دل کی کمزوری، دوسری وجہ غفلت، اور تیسری وجہ جان بوجھ کر بھلا دینا. عام طور پر جو وجہ ہے وہ غفلت ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی وعدے یا بات کو یاد نہ رکھنا. اچھا، اس میں مشقت بھی ہے. آپ کسی بات کو، کسی وعدے کو یاد رکھیں تو obviously ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے یہ، اور لوگ تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے، تو اسی لیے بھول جانے میں عافیت سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو. تو ہم سب نے اپنا جائزہ لینا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم اپنے وعدے کتنا یاد رکھتے ہیں. اچھا، کیا وعدہ پورا کرنے کی نیت ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. سچی پکی نیت ہونی چاہیے، اس پر انشاءاللہ بھی کہنا چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے. پھر آپ با وفا ہوں گے، ورنہ پھر آپ بے وفا ہوں گے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید پڑھیں گے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا
يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا